الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ذکر دنیا کر کے دیکھا فکر عقبہ کر کے دیکھ ذکر دنیا کر کے دیکھا فکر عقبہ کر کے دیکھ سب کو اپنا کر کے دیکھا رب کو اپنا کر کے دیکھ ذکر دنیا کر کے دیکھا فکر عقبہ کر کے دیکھ سب کو اپنا کر کے دیکھا رب کو تو اپنا کر کے دیکھ واجب الاحترام قابل تکریم بزرگان محترم، بہت خوشی ہے میں اس مسجد میں آتا ہوں، دل سے دعا نکلتی ہے آپ لوگ ماشاءاللہ بہت جلدی جو مسجد میں آنے کا جو مزاج ہے، میں ابھی ایک جگہ سفر میں گیا تھا، بلکہ میں نے بہت سی جگہ پر آپ کے اس مسجد کے بارے میں بتلایا ہے کہ ایک ایسی مسجد ہے سورت میں کہ ماشاءاللہ مجمع پہلے سے آ جاتا ہے۔ لوگوں، اگر آپ کو اللہ نے آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، آج ہی دل میں اللہ سے دعا کر لے اللہ ہر وقت اسی طرح ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ دل ہی میں اللہ سے کہہ دے کہ اللہ ہم گنہگار ہیں، خطاوار ہیں، تو ہی نے اتنا کرم فرمایا ہے کہ ہمیں آنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ ربا ہمیں اسی طرح توفیق عطا فرما دے تاکہ جس دن آنکھیں بند ہو اللہ کے پاس جس دن ہم جائیں تو اللہ بھی کہہ دیں کہ تو مسجد میں جلدی آتا تھا، جا تجھے میں جنت میں بھیجتا ہوں، میری کام بن جائے گا۔ دل ہی دل میں اللہ سے آج دعا کر دے، آج آپ کی آنکھیں نم ہیں، اس نم آنکھوں سے اللہ سے کہہ دے کہ اللہ آج ہمیں قبول فرما لے، اللہ ہمیں قبول فرما لے۔ میں لوگوں آپ کے واسطے سے اپنے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے بھی قبول فرما لے، مجھے صحیح زندگی گزارنے والا، مجھے بھی نیک اور متقی بنائے، اور مجھے بھی اپنے آپ کی قدر کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ بہت بڑی بات ہے، انسان جب دنیا میں آتا ہے اور دنیا میں آنے کے بعد وہ جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے، اگر وہ اپنے حقیقت کو سمجھ لیتا ہے، حقیقت کو پہچان لیتا ہے اور اس بات کو سمجھ لیتا ہے کہ مجھے میرے رب نے کیوں پیدا کیا ہے، اس بات کو اگر بندے نے سمجھ لیا
وہ بہت کامیاب انسان ہے۔ اس دھرتی پر اگر چلیں تو یہ سوچے کہ یہ دھرتی کس کی ہے؟ میرے رب کی ہے۔ اس زمین پر چلیں تو وہ سوچے کہ یہ زمین کس کی ہے؟ میرے رب کی ہے۔ اس آسمان کے نیچے چلیں تو سوچیں کہ آسمان جس کے نیچے ہم چل رہے ہیں یہ کس کا ہے؟ میرا رب کا ہے۔ اپنی ماں سے جب ملیں تو ماں کو دیکھ کر یہ کہیں کہ مجھے میری کتنی پیاری ماں عطا کی ہے، جو مجھے محبت کے ساتھ اپنے گھر میں رکھتی ہے، پیار دیتی ہے، اپنے ہاتھ سے محبت بھرا نوالا یا اب محبت کے ساتھ کھانا پکاتی ہے کہ میرا بیٹا ابھی آئے گا، اور جیسے ہی بچہ گھر میں داخل ہوتا ہے ماں اپنے سامنے کھانا جو پکا کر رکھتی ہے پوچھتی ہے بیٹا آجا میں نے تیرے لیے دسترخوان بچھایا۔ یہ پیاری ماں اگر کسی نے عطا کی ہے تو اللہ ہی نے عطا کیا ہے۔ باپ اگر عطا کیا ہے جو محبت کے ساتھ اپنے گھر میں رکھتا ہے، کون ہے ہمیں گھر میں اپنے گھر میں رکھنے والا؟ آپ چلے جاؤ کسی کے دوست کے گھر، ایک دن ہو دوسرے دن پوچھے گا کہ مول کب جانے والے ہو بھیا، کب تک ہمارے گھر میں ڈیڑا ڈال کے رکھو گے؟ باپ نے اپنے گھر میں ہمیں رکھا ہے، تو یہ اتنا پیارا باپ عطا کیا ہے تو کس نے عطا کیا ہے؟ اللہ ہی نے عطا کیا ہے۔ ہمیں یہ جسم عطا فرمایا، پیاری آنکھ عطا فرمائی، کس نے عطا فرمائی ہے؟ رب نے عطا فرمائی ہے۔ یہ کان عطا فرمایا، کتنا پیارا کان عطا فرمایا ہے۔ کتنے ایسے ہیں کہ جو کان سے سن نہیں پاتے ہیں، کتنے ایسے ہیں جو منہ سے بول نہیں پاتے ہیں، لوگ اسے کہتے ہیں گونگا جا رہا ہے، بہرا جا رہا ہے، بول نہیں پاتا، اسے لوگ چڑھاتے ہیں۔ اگر کوئی نابینا ہو تو لوگ اسے چڑھاتے ہیں۔ ہم ٹرین میں جب سفر کرتے ہیں دیکھتے ہیں کوئی گونگا اور بہرا ہوتا ہے، لوگ اشارے سے اسے چڑھاتے ہیں، بیچارہ چڑ جاتا ہے، لوگ اسے گودے مارتے ہیں، لوگ وہ بیچارہ چڑ جاتا ہے، انگلی پیٹ میں مارتے ہیں اور اس کو چڑھاتے ہیں، وہ بیچارہ چڑھتا ہے۔ ربا تیرا کتنا بڑا احسان ہے، پیاری آنکھیں عطا فرمائی، پیارا کان عطا فرمایا، پیاری زبان عطا فرمائی، پیارا ہاتھ عطا فرمایا۔ لوگوں کس نے عطا کیا ہے؟ لوگوں ایک ساتھ بولو کس نے عطا کیا ہے؟ اسی اللہ نے عطا کیا ہے۔ بولو ایک ساتھ زور سے بولو کس نے دیا ہے؟ اللہ ہی نے دیا ہے۔ پیدا کس نے کیا ہے؟ اللہ ہی نے کیا ہے۔ یہ ساری کائنات کے ایک ایک ذرات کو پیدا کرنے والی ذات کس کی ہے؟ بولو ایک ساتھ زور سے اللہ ہی، اللہ ہی، اللہ ہی، اللہ ہی، اللہ ہی، یہی اللہ، یہی اللہ، اسی اللہ، اسی اللہ، اسی اللہ کی محبت کو اپنی زندگی میں اتارنا ہے۔ بندہ جب پیدا ہوتا ہے، بچہ جب پیدا ہوتا ہے، بچہ جب بڑا ہوتا ہے، اس بات کو دل میں اتار لے کہ میرے رب نے مجھے پیدا کیا ہے۔ حقیقی مقصد یہی ہے، اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ کو زندگی میں بسانا، اللہ کو زندگی میں اتارنا، اللہ کی محبت کو اپنی زندگی میں اتارنا۔ پیاری ماں عطا کی ہے تو ماں کی محبت اگر دل میں آئے گی تو کب اس وقت دل میں آئے گی جس وقت یہ سوچیں گے کہ اللہ ہی نے ہمیں پیدا کیا ہے، اسی اللہ کے سامنے منہ دکھانا ہے، اسی نے میری ماں مجھے عطا کی ہے، اسی نے مجھے میرا باپ عطا کیا ہے، اسی نے مجھے بچہ عطا کیا ہے، اسی نے مجھے میرا بھائی عطا کیا ہے، اسی نے میرے گھر کے اندر فرد عطا کیے ہیں، اسی نے مجھے میری بہن عطا کی ہے، اسی نے مجھے پڑوس عطا کیا ہے، اسی نے مجھے معاشرہ عطا کیا ہے، اسی نے مجھے ملنے والے افراد پیدا کیا ہے۔ یہی اللہ اگر دل میں بس جائیں، اسی اللہ کی محبت دل میں آ جائیں، یاد رکھو معاشرے میں زندگی گزارنا آسان ہو جائے گا۔ آسان ہے انسان کے لیے معاشرے میں زندگی، لیکن نگاہ تو اٹھے کس کی طرف؟ کس کی طرف نگاہ اٹھے؟ بولو ایک ساتھ کس کی طرف نگاہ اٹھے؟ بولو ایک ساتھ بولو اللہ کا نام لینا کیا دشوار ہے، ہمارے لیے مشکل ہے۔ بولو ایک ساتھ بولو اللہ، یہی اللہ ہے، اسی اللہ کو دل میں بسانا ہے، اسی اللہ کو دل میں اتارنا ہے، اسی محبت کو دل میں اتارنا ہے۔ یہی تو ہمارے علماء، یہی تو ہمارے بزرگان دین کہتے ہیں، اسی کو تو صحابہ نے اپنے نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے۔ سارے انبیاء کو دیکھو، ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام، جب نمرود نے کہا کہ اپنے بت کی پوجا کر لیں تو اپنے معبود کو، اپنے رب کو چھوڑ دیں، تو ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام اللہ کے لیے قربان ہونے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ نمرود نے کہا تھا آگ جلاؤ، آگ جلا دی گئی، بھڑکنے لگی آگ۔ سوچنے لگا نمرود اتنی آگ بھڑک گئی، اتنی آگ بھڑک گئی، ابراہیم کو اندر ڈالے کس طرح؟ اس لیے کہ آگ جب بھڑکتی ہے نا تو قریب بھی نہیں جا سکتے ہیں۔ ابراہیم کو اندر ڈالے کیسا؟ فوراً شیطان آ گیا۔ شیطان کس کے پاس آتا ہے؟ جس کے دماغ میں شرارت ہو اسی کے پاس آتا ہے۔ ذرا اپنے بارے میں بھی سوچیں، اگر ہمارے دماغوں میں شرارت ہے شیطان فوراً قریب آ جائے گا۔
ہم دشمنی فوراً کرتے ہیں۔ غیبت، چغلی، حسد، بغض، ریاکاری، جھوٹ، دغابازی، دھوکہ، فریب، بدماشی، عیاری، لوگوں کو پریشان کرنا، لوگوں کے ساتھ غلط حرکاتیں کرنا، تجارت کو جھوٹ بول کر بیچنا، مال کو جھوٹ بول کر نکالنا، سود کی رقم کھانا، یہ ساری ہماری زندگی میں ہیں۔ اور جب یہ باتیں سامنے آئیں تو کیا کہتے ہیں؟ علماء تو پرانی باتیں کرتے رہتے ہیں، مولوی تو پرانی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ آج کے حالات کو دیکھو نا۔ اب شیطان کہاں آ جاتا ہے؟ شیطان کہاں آ جاتا ہے؟ قریب آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ کس کے پاس آئے گا؟ جس کے ذہن میں اللہ نہیں ہے، جس کے ذہن میں اللہ نہیں ہے، جس کے دل میں اللہ نہیں ہے، جس کے دل کے اندر محمد نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں، شیطان اس کے قریب آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ آیا نا نمرود کے پاس شیطان، اور کیا کہنے لگا نمرود کو؟ ارے بھائی، اتنی زبردست آگ جلائی ہے، آپ اندر نہیں ڈال سکتے ہیں، ایک کام کرو، جھولا بناؤ اور جھولے کے اندر لٹکا کر جھولا زور سے یوں دھکا لگاؤ تاکہ وہ سیدھا اندر جا کے گرے۔ نمرود نے وہی کام کیا، اور جھولے کے اندر جیسے ہی ابراہیم علیہ السلام کو یوں دھکا لگایا، نقطہ لکھا ہے نقطہ نگاروں نے کہ جھولا یوں لٹکا، فرشتے دوڑ پڑے اللہ کے پاس اور کہنے لگے، اللہ تیرے خلیل کو دیکھو، تیرے پیار میں کود رہا ہے آنکھ کے اندر، اس کے دیکھو کتنا محبت ہے، ہر چیز برداشت کر سکتا ہے لیکن وہ تجھے چھوڑ نہیں سکتا ہے۔ اللہ رحم کھا لے ابراہیم کے اوپر، دیکھ تو صحیح کتنی زبردست آگ لگی ہے، ابھی ابراہیم اندر جائے گا نا جل بھن جائے گا، اللہ رحم کھا لے۔ دوڑ پڑے فرشتے، اللہ نے کہا جاؤ ذرا میرے خلیل کے پاس جا کے کہو نا مدد بھیجو۔ خلیل کے پاس گئے، ابراہیم کے پاس، اور ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ مدد کے لیے آئے ہیں، کہے تو ابھی بچا لیں آپ کو۔ کہا کہ کس نے بھیجا ہے؟ اللہ نے بھیجا ہے کہ اپنی طرف سے آئے ہیں؟ تو کہا کہ ہم اپنی طرف سے آئے ہیں۔ تو کہا کہ جس خلیل کے لیے میں جس کی محبت میں اپنی زندگی، جس کے لیے میں نے اپنی زندگی کو دیا ہے، وہی میرا حال زیادہ بہتر جانتا ہے، مجھے تمہاری ضرورت نہیں۔ ڈال دیا گیا آنکھ کے اندر۔ لیکن قرآن کریم یا نار کونی بردا و سلام علی ابراہیم، یہ واقعہ تو سب کو معلوم ہے کہ آنکھ کو ٹھنڈا کر دیا گیا، لیکن میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کو جو آگ میں ڈالا گیا، لیکن جب آگ میں ڈالا گیا انہیں نہیں معلوم تھا کہ آگ میرے لیے ٹھنڈی ہو جائے گی، بس وہ تو صرف اس کے لیے قربانی دے رہے تھے کہ میرے اللہ کے لیے، میں میرے اللہ کے لیے ہر چیز قربان کر سکتا ہوں۔ آج تو بچہ ماں کے بارے میں کہتا ہے، بچہ باپ کے بارے میں کہتا ہے، میرا باپ مولانا وہ باپ ہے جو آپ کا باپ نہیں، آپ کو نہیں معلوم ہے، میری ماں مجھے بہت گالی دیتی ہے، آپ کو نہیں معلوم ہے، میری ماں کی طرح بچہ آج بولتا ہے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کی طرح آنکھ تو نہیں جلایا نا۔ تف ہے ایسے دماغوں پر، تف ہے ایسے ذہنیت کے اوپر، ماں کے سامنے بچہ بولتا ہے، باپ کے سامنے بچہ بولتا ہے، ایسے دماغوں پر، ایسے عقلوں پر تھوکنا چاہیے۔ انہیں عقل نہیں، شرم نہیں آتی کہ ماں باپ کی عزت کی دھجیاں اڑانا، اور یہ سمجھتا ہے کہ کامیابی مل جائے گی، اللہ کے پاس جاؤ گے کامیاب ہو جاؤ گے، کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں دنیا کے اندر۔ ہمیں یاد رکھنا ہوگا، اپنے ذہنوں میں یہ بات کو بٹھانا ہوگا کہ کامیابی اسی وقت ہے کہ اپنے ذہنوں میں یہ بات بٹھائیں کہ اللہ کو کسی بھی اعتبار سے راضی کرنا ہے۔ ہمارے اوپر حالات آئیں، ہمارے اوپر پریشانیاں آئیں، نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیارے آقا محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آمینہ کا لال محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح پیٹ پر پتھر باندھنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، لیکن ہم اپنے رب کو اور اپنے نبی کو انشاءاللہ کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ کہیے انشاءاللہ، ایک ساتھ کہیے، کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ حالات آ جائیں، دنیا کی سپر پاور آ جائے، دنیا کی طاقت آ جائے، دنیا ہمارے سامنے آ کر کھڑی ہو جائے، دنیا کا سپر پاور آ کر کھڑے ہو جائے، کہہ دیں کہ جیل میں ٹھونس دیا جائے گا، تو کہہ دیں بچوں کو جیل میں ٹھونس دو، مجھے جیل میں ٹھونس دو، میرے گھر کے افراد کو جیل میں ٹھونس دو، مجھے میرے اوپر حملہ کر دو، برداشت کر
لیں گے لیکن میں میرے رب کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا ہوں. حالات ہزاروں حالات آ سکتے ہیں لیکن میرا گھر وہ گھر بنے گا جو میرے رب کا کہنا ہے, میرے رب کا حکم ہے, اسی حکم کے مطابق ہمارے گھر بنے گا انشاءاللہ. وہ گھر بنے انشاءاللہ. ہمارا مزاج بنائیے, وہ ذہنیت بنائیے, وہ سوچ بنائیے کہ اللہ ہے, اسی کے پاس ہمیں جانا ہے. چند دن کی زندگی ہے, معلوم نہیں کب آنکھیں بند ہو جائیں. بولنے والا بول رہا ہے, اسے علم نہیں ہے کہ میں دوسرے الفاظ بول سکوں نہ بول سکوں اس سے پہلے کہ میری زبان رک جائے اور میں یہاں ہی سو جاؤں. ہم نے ایسے دیکھے ہیں بیانات, آپ کے سامنے ایسے ویڈیو آئے ہوں گے کہ جو بیچارہ بیان کرتے کرتے یوں ہی آنکھیں بند ہو گئی. وہ کہہ رہا ہے اللہ کی باتیں بتلاتے بتلاتے یوں ہی دنیا سے چل بسا. ابھی 2 دن پہلے مجھے میرے پاس ایک نوجوان, بالکل یہ نعیم ہے, اسی طرح نوجوان لڑکا میرے پاس آتا تھا, میرے پاس ہر بار آتا تھا. لیکن مجھے ایک صاحب نے خبر سنائی کہ مولانا رات کو بیچارہ گیا, کھایا دوستوں کے ساتھ, صبح آیا. صبح آنے کے بعد امی سے کہا امی میں کمپنی جا رہا ہوں, اس سے پہلے کہ مجھے ناشتہ کرا دو. اس نے غسل کیا, غسل کرنے کے بعد ناشتے کے لیے جیسے امی نے کھانا لگایا اور تھوڑی دیر کے بعد وہیں گرا تو دوڑ پڑے گھر کے سارے افراد اور جیسے قریب آئے اس کو ہلایا, وہ اس وقت دنیا سے چل بسا تھا. کہہ سکتے ہیں آپ مسجد سے باہر نکل سکتے ہیں. نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب صحابہ بیٹھے تھے. اللہ کے رسول نے پوچھا اپنے صحابہ سے بتلائیے آپ کو کتنا یقین ہے. تو صحابہ نے کسی صحابی نے کچھ, ایک صحابی نے یہاں تک کہا کہ اللہ کے رسول میں نماز کے قول باندھتا ہوں, مجھے اتنا بھی یقین نہیں ہوتا کہ میں سلام پھیر سکوں, پوری نماز مکمل کر سکوں یا نہ کر سکوں. نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ تمہیں تو اتنا بھی یقین ہے, مجھے تو یہ بھی یقین نہیں کہ ایک طرف سلام پھیروں تو مجھے اتنا بھی یقین نہیں کہ دوسری طرف سلام پھیر سکوں گا یا نہیں پھیر سکوں گا. چند دن پہلے کورونا میں تو دیکھ لیا, جھٹکے سے اللہ نے اٹھا کے پھینک دیا سب کو. ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں دیکھے اپنے بچے کے بارے میں, تو ماں سے اپنے ان کی اہلیہ سے کہا کہ 3 دن خواب میں 3 دن سے دیکھ رہے تھے بچے کو ذبح کر رہا ہوں. تو عورت سے کہا کہ میں کسی بڑے سے ملاقات کے لیے لے جانا چاہتا ہوں اپنے بچوں کو. دل میں خیال آیا ابراہیم کے میں ماں سے کہوں گا ذبح کرنے لے جا رہا ہوں تو ماں کا دل ٹوٹ جائے گا, کیونکہ 3 دن سے خواب دیکھ رہے تھے کہ میں میرے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں, میرے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں, تو کہوں گا کہ لے جا رہا ہوں تو دل ٹوٹ جائے گا. پارا پار ماں ہوا کرتی ہے نا, ماں کی محبت ہوا کرتی ہے. ماں, وہ کہتے ہیں نا, ابن قیم کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں گھر سے باہر نکلا, میں جا رہا تھا, میں نے ایک گھر کی طرف دیکھا کہ ماں اپنے بچے کو مارتے 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 دھکے مار کے گھر سے باہر نکال دیا اور کہا بیٹے اس در کی طرف کبھی آنا بھی مت, اس در کی طرف کبھی نگاہ اٹھا کے دیکھنا بھی مت, کبھی یہ بھی مت کہنا کہ میری ماں تھی, کبھی اس گھر کی طرف مت آنا. ماں کا دل ٹوٹ گیا ہوگا, ماں ہوا کرتی ہے نا, لیکن اس وقت ماں کا دل پارا پارا ہو گیا ہوگا. اتنا بچے نے ستایا تھا, اتنا ستایا تھا, ماں برداشت نہیں کر پائی, دھکا مار دیا. بچے کو کہا کہ کبھی اس گھر کی طرف نگاہ اٹھا کے مت دیکھنا, اور زور سے دروازہ بند کیا. سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے, اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. بچہ تھوڑا دور گیا, بس تھوڑا دور جانا تھا کہ اچانک اس نے سر جھکایا اور زاروں قطار رو پڑا, آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور پلٹ گیا. کس طرف؟ گھر کی طرف. اور گھر کی طرف راہ دیکھنے لگا کہ دروازہ کھلے. راہ دیکھتا رہا, دیکھتے دیکھتے اچانک اس کو آنکھ لگ گئی. بہت دیر کے بعد ماں کو کسی کام یاد آیا, باہر گھر کا دروازہ کھولا, بچے کو دیکھا منڈیر پہ سو رہا ہے.
تو غصے میں تو تھی ماں، دھکا مارا اور کہا کہ تو اس در کی طرف دوبارہ آ گیا، میں نے نہ کہا تھا اس گھر کی طرف کبھی مت آنا۔ بچے نے یوں سر اٹھایا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، ماں سے بلبلا کر کہنے لگا ماں میں گھر سے نکل تو گیا تھا، میں نے نیت تو کر لی تھی کہ میں کسی کے گھر کے اندر جھاڑو مار دوں گا، پوتا مار دوں گا، مجھے وہاں سونا مل جائے گا، میں کسی کے برتن دھو دوں گا تو مجھے کھانا میسر ہو جائے گا، میں نے سوچ تو لیا تھا، لیکن میرے دل میں خیال آیا مجھے ہزاروں یار تو مل جائیں گے، مجھے ہزاروں دوست تو مل جائیں گے، لیکن میری ماں، محبت کرنے والی ماں کہاں ملے گی؟ ماں میں اس لیے تڑپ گیا ہوں، مچل گیا ہوں کہ مجھے میری محبت کرنے والی ماں کہیں نہیں ملے گی، اسی لیے میں تیرے پاس دو بار آیا ہوں۔ ماں نے جب یہ سنا مچل گئی، تڑپ گئی اور اپنے باہیں پھیلا دی اور کہا بیٹا جب تیرے دل میں خیال ہے تو آجا آجا، میں تجھے اپنے سینے سے لگاتی ہوں، میں تجھے بڑی محبت اور پیار کروں گی، آجا آجا، تیرے دل میں خیال ہے تو آجا، میں تجھے اپنے گود میں سلاؤں گی، اچھا اچھا کھانا کھلاؤں گی۔ ابن قیم کہتے ہیں جب میں نے یہ دیکھا تو میں نے اپنے رب کی طرف ہاتھ اٹھا دیا اور میں نے میرے اللہ سے کہہ دیا اللہ میں بھی تجھ سے بہت دور جا چکا تھا، میں بھی تجھ سے بہت دور نکل گیا تھا، میں نے سوچ لیا تھا کہ دوست ہزاروں مل جائیں گے، میں نے سوچ لیا تھا کہ یاروں ہزاروں مل جائیں گے، لیکن میں آج سوچا کہ مجھے میرے محبت کرنے والا رب کہاں ملے گا۔ اللہ میں تیری طرف دوبارہ آ رہا ہوں، اللہ مجھے معاف کر دے۔ تو ماں ہوا کرتی ہے نا، ماں اپنے باہیں پھیلا دیا کرتی ہے بچوں کے لیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جیسے یہ کہا بیوی سے کہ بچے کو اگر یوں کہے کہ میں قربان کرنے کے لیے، ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہوں تو ماں کا دل ٹوٹ جائے گا نا، پسج جائے گا۔ تو ماں نے یہ نہیں کہا الفاظ، بلکہ باپ نے یہ الفاظ نہیں کہا، بلکہ ابراہیم نے یہ الفاظ کہا کہ بیٹے کو میں لے جا رہا ہوں۔ کہاں لے جا رہا ہوں؟ کہاں لے جا رہا ہوں؟ لے جا رہا ہوں کسی بڑوں کے پاس لے جا رہا ہوں۔ جھوٹ بھی نہیں بولا ابراہیم علیہ السلام نے، اللہ سب سے بڑا، اس سے بڑا کون ہو سکتا ہے؟ بڑے کے پاس لے جا رہا ہوں۔ ماں نے جلدی جلدی نہلایا، ماں نے غسل کیا، غسل کروایا، تیل لگایا اور بال کو اچھی طرح کنگھی کر دی، بچے کو روانہ کیا۔ باپ نے کہا بیٹے چھری اور رسی بھی لے لینا۔ بچے نے بڑے محبت اور پیار، چھوٹا سا بچہ تھا، باپ سے پوچھا ابو چھری اور رسی کیوں لے رہے؟ تو کہا بیٹے بات دراصل یہ ہے کسی بڑوں سے ملنے جائیں گے نا تو ملنے کے بعد کسی چیز کو قربان بھی تو کرنا پڑے گا۔ بڑے سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں تو بڑے سے ملاقات کرنے کے بعد ہم یہ کریں گے کوئی جانور لے لیں گے، اس کو اللہ کے راہ میں قربان کر دیں گے، اللہ کے راہ میں قربان کر دیں گے۔ تو یہاں سے ایک بات اور ملتی ہے، میں یہاں ایک بات رکتے ہوئے ایک بات نقل کرتے جاؤں کہ یہاں پر ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام اپنے بچے سے کہہ رہے ہیں کہ کسی بڑے سے ملنے جانا ہے، لیکن یہ رواج ہمارے دور میں کم ہوتے جا رہا ہے۔ یہ رواج ہمارے یہاں کم ہوتے جا رہا ہے۔ ہمارے یہاں مسئلہ کیا ہے کہ فلموں میں جائیں گے، عیاشی کی جگہ پر جائیں گے، دوست احباب کے ساتھ کھانے کے لیے لمبے لمبے دور دور تک جائیں گے، بمبئی تک جانا پڑے بمبئی تک جائیں گے، لیکن کسی علماء کے پاس، اللہ والوں کے پاس جانے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ کسی اللہ والوں کے پاس جو فرد یہ نیت کرے انشاءاللہ کہ ہم اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں یہ نیت کرے، مائک کو نہ ہلائے، وہ ایک بار ہل جاتا ہے تو پھر خراب ہو جاتا ہے، پورے ماحول کو بگاڑ دیتا ہے۔ تو یہ ماحول بنایا کہ نیت کریں انشاءاللہ کہ ہم اللہ والوں کی مجلسوں میں انشاءاللہ جائیں گے۔ یہ لوگ جاتے تھے، ہمارے بڑے، ہمارے علماء، ہمارے صلحاء، ہمارے بزرگان دین، یہ لوگ جایا کرتے تھے اپنے بڑوں کے پاس اور اپنے اللہ والوں کے پاس جایا کرتے تھے۔ اور جاتے کس طرح جاتے تھے کہ یہاں تک لکھا ہے بعض اللہ والوں کے بارے میں کہ وہ جب جاتے تھے وہ اتنا اچھا دل ہوتا تھا، اس کے باوجود بھی یہ کہا کرتے تھے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ کہ اللہ ہمیں معاف کر دے۔ ایسا نہ ہو کسی اللہ والے کے پاس جائے اور اللہ والے کے پاس جانے کے بعد ہمارا دل گندا ہو اور دل کی گندے ہونے کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی باتیں ہمارے دلوں میں نہ اتر جائے۔
بہت رویا کرتے تھے، اللہ کے سامنے زاروں قطار رویا کرتے تھے کہ اللہ ہم جا رہے ہیں کسی اللہ والے کے پاس، کسی بزرگ کے پاس جا رہے ہیں، آج ہمارا دل صاف کر دیں تاکہ دل کی گندگی نکل جائے، تاکہ کسی بڑوں کے پاس بیٹھیں تو بڑے کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے جو ان کی باتیں ہیں ان کی صحبت ملے، ان کی صحبت کی برکت کی وجہ سے ہمارا دل منور ہو جائے۔ لیکن آج حالات کیا ہے؟ اگر موقع مل بھی جائے جانے کا تو وہاں سے نکلنے کے بعد فوراً برائی شروع کر دیتے ہیں۔ مولانا تو ایسے تھے، مولانا کو بیٹھنا نہیں آتا، مولانا کو چلنا نہیں آتا، کوئی نہ کوئی برائی شروع ہو جاتی۔ جتنی برائی، جتنی غلط کام اس وقت مسلمانوں میں پیدا ہوا ہے کسی اور میں نہیں پیدا ہوا ہے۔ ارے گوشت کھانے کے مطابق ہے غیبت کرنا، لیکن مسلمانوں میں مزہ ہے، غیبت تو چوراہے پر ملتی ہے ماشاءاللہ، ایسا لگتا ہے فری میں بٹ رہی ہے۔ غیبت، چغلی عام عجب مزاج ہوتا ہے کہ مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ غیبت کرنا۔ ذرا سوچو کہ ابھی غیبت کر رہے ہیں، غیبت کرتے کرتے اچانک کے آنکھ بند ہو گئی، آنکھ بند ہو گئی، آنکھ بند ہو گئی، زبان رک گئی، کان کی سنوائی بند ہو گئی، ہاتھ پیر رک گئے، جنازہ پہنانے والے نے جنازہ پہنا دیا، غسل دینے والوں نے غسل دیا، جنازہ پہنانے والوں نے جنازہ پہنا دیا، ڈولی پر چڑھانے والوں نے ڈولی پر چڑھا دیا، اور قبر میں اتارنے والوں نے قبر میں اتار دیا۔ اللہ کا فرشتہ آ جائے اور اللہ یہ کہہ دے کہ اس نے غیبت کر کے آیا ہے، اس کی زبان پکڑو اور پکڑ کے اس کی گردن میں لپیٹ دو، یہ میرے لائق بندہ نہیں ہے۔ ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے کہ اگر غیبت کر رہے ہیں، چغلیاں کر رہے ہیں، حسد اور عیاری اور ریاکاری کر رہے ہیں، تو یاد رکھو اگر اس طرح اگر ہم چلے گئے، اللہ کے پاس چلے گئے، اللہ نے ہمیں یہ سزا دی تو ہم کیا اللہ کے پاس منہ دکھائیں؟ اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام بچے کو لے کر نکل رہے ہیں، جیسے ہی بچے کو لے کے نکلے شیطان دوڑا، کس کے پاس آیا؟ پہلے تو ہاجرہ کے پاس، اپنے اس کی ماں کے پاس گیا اور کیا کہا کہ تمہارے بیٹے کو ذبح کرنے لے جا رہے ہیں۔ تو کہا کہ باپ اپنے بیٹے کو ذبح کر سکتا ہے؟ تو کہا کہ ہاں، اس لیے کہ انہوں نے خواب میں دیکھا، اللہ نے ان کو حکم فرمایا۔ تو فوراً ہاجرہ نے کہا اگر اللہ کا حکم ہے تو ہر چیز کو میں قربان کر سکتی ہوں۔ لوگوں اس دل کو دل میں بساؤ اس بات کو کہ اللہ نے کہا ہے، اللہ نے کہا ہے، بولو ایک ساتھ کہ ہم ہر چیز قربان کر سکتے ہیں انشاءاللہ، ہر چیز قربان کر دیں گے اللہ کے لیے، اللہ کے لیے مٹا دیں گے۔ یہ سبق ہم نے سیکھا ہے تو کس سے سیکھا ہے؟ ابراہیم کے بیٹے چھوٹے بچے سے سیکھا ہے، یہی سبق سیکھا ہے، یعنی اسماعیل کی ماں سے ہم نے سیکھا ہے، یہی ہم نے سبق ان سے سیکھا ہے۔ قربان کر دیا، کہہ دیا اگر اللہ کا حکم ہے قربان کر دیں گے۔ بچہ ہے نا، بچہ چھوٹا تھا، کتے کتے جا رہا تھا، باپ کے ساتھ جا رہا تھا، چھوٹا ننھا منا بچہ تھا، کتے کتے جا رہا تھا۔ اچانک فرشتہ دیکھا، وہاں تو کچھ ہو نہیں پایا، فوراً اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کر کیا کہنے لگا کہ آپ کا باپ ہے نا، آپ کو ذبح کرنے لے جا رہا ہے۔ تو کہا کہ باپ اپنے بیٹے کو ذبح کر سکتا ہے؟ تو کیا کہا بیٹے نے؟ باپ اپنے بچے کو قربان کر سکتا؟ شیطان نے کہا کہ تیرے باپ نے خواب میں دیکھا ہے کہ اللہ نے ان کو حکم فرمایا ہے کہ بچے کو قربان کرو، اس لیے تمہیں قربان کرنے کے لیے، ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہے۔ تو بیٹے نے فوراً کہا اللہ کا حکم ہے تو یہ بچہ اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ واہ رے بندہ، واہ رے، کیا پیارا بیٹا تھا، باپ بھی ایسا بیٹا بھی ایسا۔ اللہ کرے کہ ہمارا یہ مجمع بیٹھا ہے، باپ بھی ایسا بن جائے، ان کا بیٹا بھی ایسا بن جائے انشاءاللہ۔ بچہ بھی اپنے باپ کا گریبان پکڑ کر کہے ابو تمہارے قدموں میں رہ کر ہی ہم نے اللہ کی محبت سیکھی ہے۔ یہ نہیں کہے ابو تمہارے قدموں میں رہ کر ہی تو غیبت کرنا سیکھا ہے، ابو تمہارے قدموں میں رہ کر ہی تو ماں کو مارنا سیکھا ہے، ابو تمہارے قدموں میں رہ کر ہی کسی کی برائی کرنا سیکھا ہے، ابو تمہارے قدموں میں رہ کر ہی پڑوس والوں کو ستانا سیکھا ہے، ابو تمہارے قدموں میں رہ کر جھوٹ بول کر مال بیچنا سیکھا ہے، ابو تم نے تو مجھے سکھایا کہ سود کی رقمیں لو اور اس پیٹ میں میرے بہت سود کی رقم گئی ہے، ابو میں بنوں گا تو اسی طرح بنوں گا کہ تمہارے پیٹ پہ بھی لات ماروں گا ایک نہ ایک دن، تمہارے چہرے پر بھی لات ماروں گا ایک نہ ایک دن۔
بچہ بگڑا ہے باپ کی وجہ سے. ماحول بنائیے, ایک ماحول بنائیے, باپ بھی بننے کی کوشش کرے, بچے بھی بننے کی کوشش کرے, نیت کرے, انشاءاللہ بنے گا گھر, وہ بنے گا ابراہیم خلیل اللہ اور اسماعیل علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح انشاءاللہ وہ گھر بنے گا انشاءاللہ. ایک گھر میں ایک عورت گھر میں تہجد میں اٹھ جائے اور تہجد میں اٹھ کر زاروں قطار روئیں, ننھا بچہ سو رہا ہو, پیارا لال سو رہا ہو, چھوٹا بچہ سو رہا ہو, ماں کو دیکھے کہ اس کی آنچل پھیلی ہے اور وہ زاروں قطار رو کر کہہ رہی ہے اللہ مجھے معاف کر دے, اللہ مجھے معاف کر دے, اور اس کے آنکھوں میں آنسو جاری ہو, وہ تڑپ رہی ہو, مچل رہی ہو, بچہ دیکھے میری ماں رو رہی ہے, فوراً اٹھ کر کھڑا ہو جائے اور آ کر کہے امی امی آپ کیوں رو رہی ہو, کیوں رو رہی ہو, تو ماں اسے کہے بچو سو جا, بیٹے سو جا, سو جا, کوئی بات نہیں میں ایسے ہی رو رہی ہوں. بچہ پھر کہے امی کیوں رو رہی ہو, تو بچہ ماں تڑپ کر کہے مننے بات دراصل یہ ہے کہ میں اللہ کو میں نے بہت ناراض کیا ہے, میں نے میرے اللہ کو بہت ناراض کیا ہے, میں نے میرے رب کو بہت ناراض کیا ہے, میں میرے رب کو منا رہی ہوں, میرے رب کے ساتھ ناز و نیاز کی باتیں کر رہی ہوں. وہ بچہ کہے امی تمہارے رب سے مانگ رہے ہو تو مجھے بھی مصلی بچھا دیجئے, میں بھی اپنے رب سے مانگوں. یہیں سے وہ بچہ انشاءاللہ سیکھے, یہ نیت کرے انشاءاللہ. دل کو جگائیے, انسان کب تک تو سوتا رہے گا, اے انسان تو کب تک غفلت میں پڑا رہے گا, اے انسان کب تک تو اس طرح اپنی زندگی کو مٹاتا رہے گا, کب تک تو اس طرح عیاری اور عیاشی میں پڑا رہے گا اور یہ سمجھتا رہے گا اس دھرتی پر میں چل رہا ہوں میں ہی کامیاب ہوں, اس زمین پر چل رہا ہوں میں ہی کامیاب ہوں, اس آسمان کے نیچے چل رہا ہوں میں ہی کامیاب ہوں, دکانوں میں مجھے ترقی مل رہی ہے میں ہی کامیاب ہوں, دکانوں میں بہتر چل رہا ہوں میں ہی کامیاب ہوں, میں اپنے علاقوں میں بہت بڑا بن کر چل رہا ہوں میں ہی کامیاب ہوں. تو ستاتا رہے, تو پریشان کرتا رہے, تو غیبت کرتا رہے, تو چغلی کرتا رہے, تو حسد کرتا رہے, تو بغض کرتا رہے, تو عناد کرتا رہے, تو ریاکاری کرتا رہے, کسی کو ستاتا رہے, اپنے پڑوس کو ستاتا رہے, ماں باپ کی عزت کے دھجیاں اڑاتے رہے, ماں باپ کا دل توڑتا رہے, ماں باپ یہ کہنے پر مجبور ہو جائے اس سے اچھا تو میں نے اس سے اچھا تو پتھر جن لیا ہوتا تو بہتر ہوتا, اور ماں باپ کو ستا کر اپنی زندگی کو بتاتا رہے, دکانوں میں جھوٹ بول کر مال بیچتا رہے, سود کی رقمیں کھاتا رہے اور یہ سمجھتا رہے میں کامیاب ہوں. کرتا رہے انسان تو کرتا رہے, کب تک کرتا رہے گا؟ ایک وقت آئے گا زمین, ایک وقت آئے گا آنکھیں بند ہوگی, ایک وقت آئے گا زبان گم ہوگی, ایک وقت ہوگا کان بند ہو جائیں گے, ایک وقت ہوگا بچے رو رہے ہوں گے, ایک وقت ہوگا بہنیں رو رہی ہوگی کہ بھیا جا رہا ہے, اے بھیا تو کہاں چلا گیا, کہاں نکل گیا, اے بھائی تو ذرا دیکھ تو صحیح, میں تجھے کب سے تڑپتی تھی دیکھتی تھی, تو جب کام سے آتا تھا تو میں دروازہ کھولتی تھی کہ میرا بھیا آئے گا, میں میرے بھائیے کو دیکھوں گا, میں میرے بھائی کو دیکھوں گا. آج دروازہ اب سے کھلے گا نہیں, مجھے کوئی آواز لگانے والا نہیں ہوگا. ماں بچے کو پکار کر کہے گی بیٹا کہاں جا رہا ہے, میں جب بھی تو آتا تھا میں دروازہ کھول دیا کرتی تھی, میں تیرے لیے گرم گرم کھانے بنایا کرتی تھی. وہ بیچارہ بچہ کبھی رو کر کہتا ہوگا باپ کہاں چلا گیا, ابو 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 مجھے اب کب کون ملے گا مجھے باپ کہنے والا. وہ بیچارہ بچہ تڑپتا رہے گا, ہمارا جنازہ پڑا ہوگا اور اچانک منو مٹی کے نیچے اتار دیا ہوگا. یاد رکھو ایک دن ہمیں اسی مٹی میں اتار دیا جائے گا. اے انسان تو یاد رکھ کہ اسی مٹی میں جانا ہے. اس سے پہلے اللہ کو سمجھ لے, اللہ کو اپنی زندگی میں اتار لے, اپنے آپ کو بنا لے, اپنے گھر کو بنا لے, اپنے معاشرے کو بنانے کی فکر کر. یاد رکھ اگر یہ معاشرہ بن گیا, اللہ مل گیا, اللہ کی محبت مل گئی, اللہ کا پیار مل گیا, محمد کا پیار مل گیا, محمد کا عشق مل گیا, آمینہ کے لال محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مل گئی. وہ محمد جو اٹھے تو آسمان کو بلندی مل جائے, جو بیٹھے تو دھرتی کو سکون مل جائے, جو ہنستے تو انادل چہکنے لگ جائے, جو غصے میں آ جائے تو جہنم میں چل پڑے. وہ محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو دیوانہ بن گیا, تو عاشق بن گیا. تیرے دل میں نبی کی محبت آ گئی, تیرے دل میں نبی کا پیار آ گیا, تیرے دل میں نبی کا عشق آ گیا, تیرے دل میں نبی کا پیار آ گیا, تیرے دل میں اللہ کی محبت آ گئی. تیرے بچے بھی اللہ کے پیار میں اپنی زندگی کو گزارنے والے بن گئے. یاد رکھ یہیں سے تیری کامیابی ہے. یاد رکھ تب تو زمین کے نیچے جائے گا, اللہ کے پاس جائے گا, اللہ کہہ دے گا میرا لال میرا پیارا بندہ آیا ہے. آج نبی محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہوگا اور ہمارا ہاتھ ہوگا, اور اللہ کے رسول کہیں گے آجا میرا امتی, میں تجھے اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤں گا.
दुआ करो एक साथ इंशाअल्लाह, ये नबी का हाथ होगा और हमारा हाथ होगा इंशाअल्लाह, हम इसी तरह मोहम्मद के साथ जन्नत में जाएंगे इंशाअल्लाह, जाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह से कह दे अल्लाह आज हम माफी मांगते हैं, गुनाहों से माफी मांगते हैं, बहुत लोगों को सताया है, बहुत बुरा भला कहा है, बहुत जिंदगी में गफलत में जिंदगी गुजारी है, आज से अल्लाह हम अब दुआ करते हैं अपने आप को बनाएंगे इंशाअल्लाह। नियत करो इंशाअल्लाह, अपनी जिंदगी को बदलो, अपनी जिंदगी को बदलने की नियत करो, अपने आप को बदलने की नियत करो। आवाजें लग रही हर मस्जिदों के अंदर, आवाज पर आवाज दी जा रही है, हर मस्जिदों में ऐलान किया जा रहा है, लेकिन हम सो रहे हैं। रोजाना बतलाया जा रहा है, हर जुमा में बयानात हो रहे हैं, हर जुमा में बोलने वाले बोल रहे हैं, लेकिन हमारी जिंदगी वो जिंदगी है कि बदलने की नीयत नहीं होती है। अल्लाह से नीयत करें कि इंशाअल्लाह हम अपनी जिंदगी को इंशाअल्लाह बदलेंगे आज से। अल्लाह हमें सही समझ अता फरमाए। इब्राहिम अला नबी अलैहिस्सलाम अपने बच्चे को लेकर, बच्चे ने कहा, बच्चे शैतान आया इस तरफ से, बच्चे से कहा, बच्चे ने कहा अल्लाह का हुक्म मैं तैयार हूं। इब्राहिम के पास आया और इब्राहिम से आकर शैतान ने कहा कि इब्राहिम तू किसको जुबा करने जा रहा है? एक ख्वाब के ऊपर तू एक जुबा करने जा रहा है, ख्वाब के ऊपर एक कत्ल करने जा रहा है। काबिल ने हाबिल को कत्ल किया था, तो तू देख वो बदनाम हो गया, तू भी बदनाम हो जाएगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने गुस्से में आकर उसी वक्त पत्थर मारा, 7 पत्थर मारे यहां भी, और ये जमरा उला उकबा और वस्ता उकबा हर जगह मारा गया, हर जगह से शैतान भागा है। मैं जल्दी इस बात को निपटाना चाहता हूं। उस वक्त इब्राहिम अला नबी अलैहिस्सलाम बच्चे ने इब्राहिम से पूछा, अब्बू से पूछा, अब्बू बड़े से कब मुलाकात होगी? अब्बू ने कहा बेटे बात दरअसल ये है कि मेरे रब ने मुझे हुक्म फरमाया, मैंने ख्वाब में देखा है। क्या ख्वाब में देखा? मैंने ख्वाब में देखा मैं तुझे जुबा कर रहा हूं, मैं तुझे जुबा कर रहा हूं, तेरे रब का हुक्म है, तेरी क्या राय है? तो उस वक्त बच्चे ने कहा सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन, इंशाअल्लाह अल्लाह ने वो हुक्म दिया है तो तुम मुझे सब्र करने वालों में पाओगे, मुझे मैं बर्दाश्त कर जाऊंगा। तो बच्चे ने कहा अब्बा तुम मुझे जुबा करो तो 4 काम करना। अब्बा ने पूछा बेटे क्या 4 बात है? तो बोले पहली बात तो ये है कि जब आप जुबा करें इससे पहले छुरी जो है ना, छुरी, देखो बच्चा कह रहा है, नन्ना मुन्ना बच्चा कह रहा है, किससे कह रहा है? बाप से कह रहा है। क्या छुरी जो है ना, छुरी वो कुंद होगी तो उसको तेज कर देना, इतना तेज कर देना ताकि गले पर रखे तो फौरन मैं अल्लाह से मुलाकात कर लूं, कुर्बानी में देर भी ना हो, मैं फौरन अल्लाह से मेरी मुलाकात हो जाए और मैं अल्लाह से कह दूं कि तेरी राह में कुर्बान होकर आया हूं। दूसरा काम ये करना कि रस्सी से, मैं छोटा बच्चा हूं, रस्सी से मुझे बांध देना ताकि मैं ज्यादा में हाथ ना हिला सकूं। और तीसरा काम है मुझे लिटा देना, उल्टा लिटा देना, और ताकि यह है कि चेहरा मेरे नीचे की तरफ हो, ताकि मैं जब कुर्बान हो जाऊं तो मेरा चेहरा नीचे की तरफ हो और मैं सजदे की हालत में हो और मैं अल्लाह से सजदे की हालत में मुलाकात करूं और मेरा चेहरा ऊपर होगा। बाप आपके दिल में तड़प आ जाएगी, मोहब्बत आ जाएगी, हो सकता आप ज़िबा कर पाओ ना कर पाओ। तो बाप ने कहा बेटे ये तीनों काम कर दूंगा। चौथी बात बतला कि क्या बात है? बच्चे ने चौथी बात कही, क्या प्यारी बात कही, सुनने जैसी बात है। फौरन बच्चे ने कहा अब्बू अब्बू चौथी बात यह है जब मैं जब ज़िबा हो जाऊं, मुझे आप ज़िबा कर दो, उस वक्त मेरा खून निकल गया होगा, उस वक्त मेरा कपड़ा लेना और मेरा कपड़ा ले जाकर मेरी माँ को दे देना और कह देना कि तेरा बेटा अल्लाह के लिए कुर्बान हो गया। इब्राहिम ने जब ये सुना तो जानो कतार रो पड़े, अल्लाह ये दिन भी आज मुझे देखने पड़ रहे हैं। इतने दिन के बाद बेटा मिला, इतने दिन के बाद बेटा मिला, उसको भी तेरे राह में। बस अल्लाह मेरे दिल को भी बचा ले और मेरे बच्चे के दिल को भी, और मुझे आपके लिए कुर्बान होने वाला, सही माने में कुर्बान करने वाला बना दे। बस उसी वक्त बाप ने ये छुरी रखी, जोर से दबाई, छुरी फिर नहीं रही थी, फिर जोर से दबाई, फिर नहीं रही थी, फिर जोर से दबाई, फिर नहीं रही थी। अल्लाह ने फरिश्तों को कहा कि तुम्हें अपने सब से निकाल दिया जाएगा, जल्दी जाओ और छुरी को पकड़ लो ताकि छुरी जुबा न कर सके। छुरी फेरते रहे इब्राहिम अला नबी अलैहिस्सलाम। यहां तक के लिखा है कि इब्राहिम अला नबी अलैहिस्सलाम ने गुस्से से आकर कहा कि छुरी तू क्यों फिरती नहीं है? मैं तुझे फेरना चाहता हूं, क्यों फिरती नहीं है? मुझे अल्लाह का हुक्म मानने दे, मुझे कुर्बान करने दे मेरे बच्चों को, ताकि मैं अल्लाह के सामने मैं अपने बेटे को कुर्बान कर सकूं। तो छुरी ने फौरन कहा कि इब्राहिम तुम जब आग में डाला गया था उस आग से बचाने वाला कौन था? तो कहा कि अल्लाह ही ने मुझे बचाया है। तो बस अल्लाह ही ने बचाया है, तो वही अल्लाह, तुम एक मर्तबा मुझे कह रहे हो कि छुरी फिर जा,
तुम्हारा रब, मेरा रब मुझे 70 मरतबा चीख चीख कर कह रहा है कि छुरी फिरना मत, छुरी फिरना मत, तू छुरी के गले में चलना मत, इसलिए मैं कैसे कुर्बान कर सकती हूं। यहां मेंढा आया, लेकिन यहां समझने की बातें हैं। यहां समझना चाहिए कि इन्होंने अपने आप को कुर्बान कर दिया था, इन्होंने अपने बच्चे को भी नहीं देखा, इन्होंने अपने घर के अफराद को भी नहीं देखा। जंगलों में जाके इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी को छोड़ दिया था, अपने बच्चे को छोड़ दिया था, हर चीज कुर्बान कर सकते थे। इसलिए नियत करो इंशाअल्लाह कि हम नियत करेंगे इंशाअल्लाह, हर चीज कुर्बान कर सकते थे। इसी तरह सहाबा ने इस चीज को देखा था, सहाबा ने अपने आप को इसी तरह कुर्बान किया था, अपने आप को मिटा दिया था, कुर्बान हो गए थे। इसीलिए दो बच्चे दौड़ पड़े किसके इश्क में? नबी अलैहिस्सलाम के इश्क में दौड़ पड़े। कहां दौड़ रहे? और पूछे एक चचा से, चाचा बतलाओ, जरा बतलाओ अबू जहल कहां है? बोले क्यों अबू जहल के बारे में पूछ रहे हो? तो कहा कि अबू जहल नबी के बारे में बोल रहा है, अबू जहल नबी के खिलाफ बोलता है, अबू जहल नबी पर लानतें भेजता है, उस लानत के ऊपर हम दोनों छोटे छोटे बच्चे हैं, हम इसको। तो कहा तुम कैसे कुर्बान कर सकते हो? जरा इन बच्चों से सीखो, जरा अपने आप को समझाने की कोशिश करो कि नबी पर वो मर मिटने वाले थे, इन्होंने ये नहीं सोचा कि मुझे कत्ल कर दिया जा सकता, मुझे शहीद कर दिया जा सकता है, मुझे कुर्बान कर दिया जा सकता है। तो कहा मैं कुर्बान तो हो सकता हूं, अपने आप को मिटा तो सकता हूं, मैं अपने आप को कुर्बान तो कर सकता हूं, लेकिन अल्लाह के रसूल के खातिर कुर्बान कर सकता हूं। एक सहाबी उसी मैदान के अंदर अचानक के एक वार आके लगा, हाथ कट गया और कंधे के ऊपर यूं लटकने लगा, एक जो बदन का जो हिस्सा था उस पर लटक गया। तो फौरन उस सहाबी ने यूं पकड़ा और यूं खींचा और हाथ को खींच के निकाल दिया, सिर्फ इसी खातिर। और फौरन उस सहाबी ने कहा कि इस हाथ को, जो हाथ नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहब्बत में रुकावट आता हो, इस हाथ को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। वो हाथ को तोड़ दिया, खून निकलने लगे और खून बहने लगे, और वो कहने लगे कि मैं नबी के आगे हर चीज को कुर्बान कर सकता हूं। क्या उनके पीछे उनके बाप नहीं थे? क्या उनके पीछे उनके बेटे नहीं थे? क्या उनके पीछे उनकी बीवी नहीं थे? क्या इनके पीछे इनके बच्चे नहीं थे? सारे लोग थे, लेकिन उन्होंने यही अल्फाज कहा, हर चीज कुर्बान कर सकता हूं मेरे नबी के खातिर, हर चीज कुर्बान हो सकती है मोहम्मद के खातिर, हर चीज कुर्बान हो सकती है मेरे अल्लाह के खातिर, हर चीज कुर्बान कर सकते हैं। लोगों ये जिंदगी में बसाओ, अल्लाह 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 अल्लाह, यही अल्लाह से हमें लेना है, इसी दर से मांगना है, इसी अल्लाह के पास, इसी अल्लाह के लिए अपनी जिंदगी को मिटाना है, इसी अल्लाह के खातिर अपने मकसद को अल्लाह बनाओ। इंशाअल्लाह याद रखो, कामयाबी मिलेगी, हालात आएंगे, परेशानियां आएगी, लेकिन आप अल्लाह के नाम पर जिंदगी गुजारने वाले बनोगे, अल्लाह की मोहब्बत में जिंदगी गुजारने वाले बनोगे, इंशाअल्लाह कामयाब होगे। हर शख्स नियत करे कि इंशाअल्लाह हम अल्लाह के लिए अपने आप को कुर्बान कर देंगे। इंशाअल्लाह हर चीज हो सकती है, लेकिन अल्लाह के सामने, अल्लाह की मोहब्बत के अंदर हम किसी चीज से समझौता नहीं करेंगे। इंशाअल्लाह हमारे घर के अफराद को टॉर्चर किया जाए, हालात पर हालात आ जाए, हर चीज हो सकती है, इंशाअल्लाह हम अल्लाह के आगे और नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में कोई चीज को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इंशाअल्लाह कुर्बान कर देंगे। इंशाअल्लाह नियत करो, इंशाअल्लाह आज से अपनी जिंदगी को इंशाअल्लाह बदल देंगे, अपनी जिंदगी को आज से बदलेंगे, अपने आप को इंशाअल्लाह बदलेंगे। अल्लाह हमें सही समझ अता फरमाए, अल्लाह हमें सही समझ अता फरमाए, सही शौक अता फरमाए। अल्लाह इन लोगों ने नियत की है, अल्लाह इनकी नियत को कबूल फरमाए, अल्लाह इनकी नियत को कबूल फरमाए, और कल क़यामत के दिन अल्लाह हम सब एक साथ जन्नत में इंशाअल्लाह जाए। अल्लाह इसके हमारे लिए फैसले फरमा दे, अल्लाह इसके लिए फैसले फरमा दे। बहुत खुशी हुई, अल्लाह ताला आप लोगों को कबूल फरमाए। बहुत अच्छा मैंने यहाँ का माहौल भी सुना, मुझे नईम ने बतलाया, काफ़ी अच्छी बातें बतलाई यहाँ के बारे में कि माशाअल्लाह मजमा भी बड़ी मोहब्बत और प्यार के साथ आता है। अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ अल्लाह आपके इस मोहब्बत को कबूल फरमाए, अल्लाह आपको कामयाब करे। जो मोहब्बत और प्यार के साथ आप आए हैं इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इसी मोहब्बत को कायम व दायम रखे। मजमा माशाअल्लाह एक साथ इंशाअल्लाह नियत करो कि हर हफ्ते इंशाअल्लाह हर जुमा को इसी तरह नियत करेंगे, और नमाजों में भी इसी तरह इंशाअल्लाह। मैंने सुना है कि मगरिब में, इशा में, हर नमाजों के टाइम पर भी यहाँ मजमा अच्छा होता है, और नियत करो कि इंशाअल्लाह इसी तरह जुमा की तरह इंशाअल्लाह माहौल बनाएंगे, पूरे हफ्ते बनाओगे इंशाअल्लाह। हाथ उठाओ, कौन कौन हाथ उठाता है? माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। कितना बड़ा मजमा, खुशी होती है। अल्लाह आपके इस मोहब्बत को कबूल फरमाए, अल्लाह इस मोहब्बत को कबूल फरमाए। एक आखिर में ऐलान ये कर दूं कि यहाँ मैंने अभी मुझे बतलाया कि मदरसे का काम जारी है, ये हमारा काम है,
یہ ہمارا کام ہے، ہم نہیں کرے تو کون کرنے والا ہے؟ اور دیکھو یاد رکھو، رقم تو آتی ہے، آتی جاتی رہے گی، لیکن ہم کسی کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی چندے کا اعلان کیا تھا، تو ایک صحابی جو تھے نا، صحابی، ان کا ہاتھ کٹا ہوا تھا، پیر کٹا ہوا تھا، دوڑ پڑے اور کسی ایک یہود کے اس میں گئے اور ان کو اوپر بٹھا دیا گیا، اور یوں ایک ڈول کھینچے اور ایک ہاتھ سے ایک پیر میں دبائے، پھر ڈول کھینچے، پیر میں دبائے، پھر ڈول کھینچے، پیر میں دبائے، اس طرح کرتے کرتے کچھ گٹلیاں ملی، اور گٹلیاں دوڑتے دوڑتے یوں بھاگتے بھاگتے، ذرا تصور کی نگاہ میں سوچو کہ وہ دوڑتے دوڑتے پہنچے کہاں پہنچے؟ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ کہا اللہ کے رسول جب اعلان ہوا تھا میرے پاس کچھ نہیں تھا، میں سوچنے لگا میرے محمد نے اعلان کیا ہے، میرے آقا نے اعلان کیا ہے، میرے محبوب نے اعلان کیا ہے، آمنہ کے لال محمد عربی نے اعلان کیا ہے، میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں تھا، میں پہلے جلدی جلدی دوڑ کر ایک یہود کے باغ میں گیا، اس نے مجھے ایک کام دیا، میں نے ایک گٹلی لے کر آیا ہوں۔ اللہ کے رسول نے اس کی اس محبت کو دیکھا تو فوراً سارے سامان کے اوپر تقسیم کر دیا، اس کے اوپر ڈال دیا، اور کہنے لگے اس مال سے کہیں گنا درجہ اس کا جو ہے مال ہے، اور ماشاءاللہ بہت خوشی کا اظہار کیا۔ آج ماشاءاللہ آپ کے سامنے یہ مدرسہ بن رہا ہے، ہم سب نیت کریں کہ انشاءاللہ، ابھی مجھے بتلایا کہ 250 گھون سیمنٹ اور 2 ٹرک ریتی، 2 ٹریکٹر ریتی اور 1 ٹریکٹر کپچی، انشاءاللہ نیت کرو گے تو یہیں سے ہو جائے گا، تک کرتے رہو گے۔ اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، صحیح شوق عطا فرمائے، جذبہ عطا فرمائے، اللہ قبول فرمائے، اللہ ہماری زندگی کو نیک بنائے۔ جو بات کہی گئی سنی گئی، اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق